بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، انسان جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے شعور لاشعور میں اسلام ہوتا ہے، یعنی وہ پیدائشی طور پر ہی مسلمان ہوتا ہے۔ اگر وہ ان چیزوں پر عمل نہ کرے جس کی ہدایت اسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی تو اس کی اپنی مرضی اور منشا ہوتی ہے۔ فطرت کے راستے سے بھٹک جانے والا خود ہی اسلام کے راستے سے دور ہوتا جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ گمراہی کے اندھیروں میں کھو جاتا ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ اگر انتقال کر جائے اور حالت یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان نہ دی ہو یا ختنہ نہ کیا ہو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو اس بچے کو مسلمان ثابت کرے، تب بھی وہ بچہ جنت میں ہی جائے گا، کیونکہ پیدائشی طور پر ہر انسان کا دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ ناظرین، اس سے ملتا جلتا سوال ایک شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا۔ اس شخص نے اپنے دوست کے الفاظ بیان کیے جو مرتد ہو چکا تھا اور اس نے اللہ کے نظام و انصاف پر سوال اٹھایا تھا۔ ناظرین، اس شخص نے سوال کیا، میرا ایک دوست مرتد ہو گیا تھا، 25 سال پہلے میرے ساتھ پڑھتا تھا، اس نے اللہ کے انصاف پر سوال اٹھایا تھا، میں اس کو جواب نہیں دے سکا۔ اس نے کہا تھا کہ کیوں کچھ لوگ غیر مسلم پیدا ہوتے ہیں اور ہدایت صرف کیوں ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو اس کا سوال اسی کی زبانی سناتے ہیں۔ Asked this question because I could not answer to my good friend of mine who was studying together with me in the States, and he went murtad. He asked this question before, back 25 years ago to me, but I could not reply to him. The main reason he converted, he went murtad because he is questioning the justice of Allah. He said, why certain people are born without shahada? Some people are born with shahada, and the hidayah is only from the God, from Allah. He questioned that justice, why certain people are good in humanity but born without shahada. Thank you, brother. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ سب 25 سال پہلے ہوا تھا، میں اب آپ کو اس کا جواب بتاتا ہوں۔ اگر آپ میرا جواب آگے بتائیں گے تو مشکل میں نہیں پڑیں گے۔ کاش آپ نے یہ سوال 25 سال پہلے کر لیا ہوتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کے جواب دیتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، آپ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مسلمان بننے کے لیے آپ کو اپنی منشا کو اللہ پر چھوڑنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے، وہ بچہ چاہے مسلمان کے گھر پیدا ہو، یہودی کے، ہندو کے یا عیسائی کے۔ پیدائش کے وقت وہ مسلمان ہوتا ہے، بعد میں وہ بچہ اپنے والدین، رشتہ داروں، اساتذہ، دوستوں سے متاثر ہو کر غیر مسلم نہیں رہتا۔ آگ کی پوجا کرے یا بتوں کی، یہ اس کی فیملی پر منحصر ہے۔ چند ایک اپنے والدین کا اثر اچھا ہوتا ہے اور وہ مسلمان رہتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی غیر مسلم شخص مسلمان بنے تو اس کے لیے کنورٹ کا لفظ غلط ہے، صحیح لفظ ہے واپس آنا۔ وہ مسلمان پیدا ہوا تھا، بھٹک کر غیر مسلم ہو گیا، اب واپس اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ Brother, according to our Prophet Muhammad, every child is born in Deen al-Fitr. Every child is born as a Muslim. You don't have to give shahada. To become a Muslim, you have to submit your will to God. Our beloved Prophet Muhammad said, every child when he is born, he submits his will to God. Irrespective whether he is born in a Christian family, Jewish family, Hindu family, Muslim family, he is born as a Muslim. Later on, he is influenced by his parents, by his teachers, by his elders, by his friends. He may start doing fire worship, he may start doing idol worship, and he converts. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو بتایا کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا ہر شخص جنت میں نہیں جائے گا اور غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا ہر شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ کا اپنا ہی دوست ہے۔ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا، مرتد ہو گیا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے کی شرط سورہ عصر میں ہے۔ انسان خسارے میں ہے مگر ان کی جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ سورہ عصر کا ترجمہ پڑھیں، یہی جنت میں داخلے کی شرائط ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اگر میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا اور خود کو مسلمان کہتا ہوں تو میں جنت میں جاؤں گا۔ ایمان، نیک اعمال، دعوت اور صبر، یہ 4 کام آپ کو جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہر مسلم گھر میں پیدا ہونے والا شخص
जन्नत में जाए। वो मुर्तद हो सकता है, जना, डकैती, चोरी, शराब नोशी कर सकता है। अल्लाह माफ कर दे तो वो जन्नत में जाएगा, ना माफ करे तो जहन्नुम में। हर रोज सैकड़ों लोगों को अल्लाह हिदायत देता है और वो मुसलमान हो जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अल्लाह ने हर शख्स को मौका दिया कि वो हिदायत पाले। कुछ लोग कह सकते हैं मुझ तक अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचा तो मैं कैसे जहन्नुम में जाऊंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि 2 कबाइल थे, एक का नाम कपाको और दूसरे का ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिन्स था। उनका बाकी दुनिया से 1950 तक कोई राब्ता नहीं था। जब रिसर्चर वहां गए तो उनको पता चला ये लोग इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे थे। एक खुदा पर यकीन रखते थे, जानते थे कि खुदा की कोई शबी नहीं। वो रुकू और सजदा करते थे, वो सब अमाल मुसलमानों वाले करते थे मगर बगैर किसी का नाम लिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को बताया कि अगर आप ईसाई या हिंदू मजहब में पैदा होने वाले बच्चे को दुनिया से काट कर रख दें तो वो दीन हक की पैरवी करेगा, वो मुसलमानों की तरह अमाल करेगा। अल्लाह कहता है वो बराह रास्त हर शख्स को पैगाम पहुंचाएगा। जल्द हम उनकी निशानियां दिखाएंगे, यहां तक कि सच्चाई सामने आ जाए, चाहे कोई गैर मुस्लिम हो या मुसलमान। अल्लाह हर एक के दिल पर अपना पैगाम उतारता है। यह हर शख्स पर है कि वो इस पैगाम की पैरवी करे न करे। कुछ सोचते हैं कि इस्लाम को अगर मैं फॉलो करूं तो मेरा कारोबार खत्म हो जाएगा। मैं पैरवी करता हूं, मुझे शराब नहीं पीनी पड़ेगी, मैं लड़कियों के साथ नाचने नहीं जा सकता और मैं ये नहीं कर सकता, जुआ नहीं खेल सकता। तो वो इस पैगाम को अनसुना कर देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि काफिर कभी भी अल्लाह के इंसाफ पर सवाल नहीं उठा पाएंगे। वो सिर्फ यही कहेंगे कि हमें एक मौका दो। अल्लाह कहेगा बहुत देर हो गई। अल्लाह तुम्हें इस दुनिया में 100 बार मौका देता है, 1000 बार, 10,000 बार, मगर मरने के बाद इम्तिहान खत्म हो गया। So Allah says, irrespective someone gives you the message or not, to every human being, whether born in Muslim family or non-Muslim family, Allah himself gives the message in his heart. But when a person gets a message, he may not follow. If I follow, then I'll lose my business. If I follow, I will not have to drink alcohol. I cannot go dancing with girls, and I cannot do this, I cannot gamble. So he doesn't follow. Therefore, on the day of judgment, Allah says in the Quran that the unbelievers will never question to the justice of Allah. They will only say, give us one more chance. Allah will say, it's too late. Allah gives you chance in this world, 100 times, 1,000 times, 10,000 times. Once you die, test is over. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को कहा कि अपने दोस्त से कहो कि अल्लाह हर इंसान को पैगाम देगा, मगर हर इंसान अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की वजह से इस पर अमल नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने यह कुरान में फरमाया, लिहाजा क़यामत के दिन आपके दोस्त समेत कोई काफिर ये नहीं कह सकता कि अल्लाह इंसाफ नहीं करता, क्योंकि अल्लाह इंसाफ करता है और यही सच है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।